سورة البقرہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ لفظ ترجمہ ہے واں اور، قالو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوگا، الجنت جنت، الا مگر من جو کانا ہو ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی، تلکا یہ امانیو خواہشات ہم ان کی، قل فرما دو ہاتو لاؤ تم برہانہ دلیل، کم اپنی ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی، یعنی ان کو جو ہے اسلام پر شک کرنے میں مبتلا کرنے کے لیے تھی۔ یہ گفتگو جو ہے اس کی تردید یعنی رد میں یہ آیت نازل فرمائی گئی، جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، تورات اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ آگے فرمایا گیا امانیہم، ان کی من گھڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، رجا بھی کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ ارشاد کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو رجا ہے یعنی امید، دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار، پسندیدہ چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب اور پریشانی کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بیوقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے، اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، یعنی جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے، اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہو تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیامت
قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، ضروریات سے مراد وقت کی پابندی، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس اور دیگر خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں، تو جو یہ سب کام کر لے پھر اللہ رب العزت کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو ہے شور زیادہ ہو، بلندی پر ہو، یعنی زرخیز نہ ہو، اس پہ پانی نہیں پہنچ سکتا، بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، تو یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانیہ، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لاتا ہے، نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالی عز و جل سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور اور رحیم ہے، اس سے اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، یعنی اپنے اعمال سے بے پرواہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کوئی سزا نہیں دے گا، جنت میں داخل کر دے گا اور اس کی منچاہی چیزیں اسے دے دے گا، ایسا جو ہے یہ بے وقوفی کہلاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔